الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ۔ بزرگان محترم، ذہن میں ایک بات کل آئی تھی کہ دعا کے سلسلے میں چند باتیں عرض کی جائیں، چونکہ امت دعا سے بھی اور آداب دعا سے بھی غافل ہے، دعا بھی اور آداب دعا سے بھی۔ یہ مسئلہ مسلم ہے کہ ہم سب مخلوق ہیں، عبد ہیں، بندے ہیں اللہ کے، اس لیے ہماری ساری ضرورتوں کا تعلق اللہ ہی سے ہوگا، وہی ہماری ضرورت کو پوری کرے گا، چاہے دین کی ضرورت ہو، دنیا کی ضرورت ہو، خوشی کی ضرورت ہو، غمی کی ضرورت ہو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی ہماری ضرورتوں کو پوری کرے گا۔ دنیا میں کوئی انسان اگر میری آپ کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اللہ ہی کی ذات ہے، اس کو توفیق اللہ ہی نے دی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک غریب آدمی گیا اور یوں کہا کہ میری بیٹی کا نکاح ہے اور اسباب نہیں ہے، آپ فلاں مالدار سے سفارش کر دیں۔ اب بزرگ کا مزاج سفارش کا تھا ہی نہیں، بالکل قطعاً ان کا مزاج سفارش کا نہیں تھا کہ وہ کسی مالدار کو سفارش کریں۔ لیکن حضرت کے سامنے جب یہ بات آئی کہ اس طرف یہ غریب ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، دوسری طرف میرا اپنا مسئلہ ہے کہ میں سفارش نہیں کرتا، تو انہوں نے بہت اچھے انداز میں خط لکھا اس مالدار کے نام اور اسی غریب کو دیا اور یہ کہا کہ اس کو لے کر جاؤ۔ اس میں لکھا کہ یہ بندہ اپنی معذوری اور مجبوری کو لے کر میرے پاس آیا، جو میرے پاس نہیں اصلاً اللہ کے پاس آیا ہے۔ مجھے سبب کے طور پر اس نے کہا ہے اگر آپ اس کی ضرورت کو پوری کرو گے تو اللہ آپ کو اجر دے گا، ماجور ہوں گے، اور حقیقی دینے والا اللہ ہی ہوگا۔ دیکھو کیا جملہ لکھ رہے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا اور حقیقی دینے والا اللہ ہی ہوگا، اور اگر آپ نے اپنے کسی عذر کی وجہ سے اس کو منع کر دیا تو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی کی طرف سے فیصلہ ہے۔ ایک صاف ستھری بات لکھی، سفارش بھی ہو گئی اور اس غریب کے لیے لکھ بھی دیا۔ دنیا میں میں اور آپ ہم جو کچھ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات جو دیتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس میں میرا آپ کا کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ جو بندہ بغیر کپڑوں کے دنیا میں آیا ہو، جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جو بندہ دنیا میں اس انداز میں آیا کہ اس کے بدن پر اپنے سطر کو چھپانے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کو چہچہاتا بنانا اور اس کو شاندار کپڑوں میں بنانا اور اس کو مکان دینا اور اس کے گھر کو گلشن بنا دینا اور اس کو چہچہاتی اولاد دے دینا اور اس کو دولت اور نعمت اور کاروبار عطا کرنا، یہ اللہ ہی کا فضل ہوا۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ تیرا کچھ نہیں، یہ سب کچھ ہمارا دیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مسئلہ دیکھیں، حضرت تشریف فرمائیں، آپ مسئلہ دیکھیں کہ بندہ جب مرض الوفات میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی وہ بیماری جس میں اب اس کی موت ہونے والی ہے، تو شریعت کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اب وہ اس بیماری میں زندہ ہوتے ہوئے بھی صرف 1/3 1/3 کا مالک ہے، باقی 2/3 اس کے مال کے وہ اس کے ورثاء کے ہو چکے، حتیٰ کہ یہ اپنی بیماری میں اب کسی کو وصیت کے طور پر دینا بھی چاہے تو 1/3 سے زیادہ اب نہیں دے سکتا ہے۔ جب میرے سانس کے چلتے ہوئے اللہ نے میری دولت پر قبضہ کر لیا تو بھلا میری موت کے بعد میرا کون سا مال رہ گیا؟ اسی لیے
حضرات علماء نے لکھا ہے کہ میراث جو ہے وہ نہ والد دے رہے ہیں نہ والدہ دے رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ والد اور والدہ کا تعلق تو اس مال سے منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا. وہ صرف 1/3 وہ بھی وصیت ہے، تو باقی سارا مال جو ہے وہ قبضہ خداوندی میں آیا. اس لیے میراث جو مل رہی ہے وہ نہ والد دے رہے ہیں نہ والدہ دے رہی ہے، نہ بیوی دے رہی ہے نہ شوہر دے رہا ہے، یہ اللہ دے رہا ہے. اور جس مال کو اللہ براہ راست دے رہا ہو اور اس میں اگر کوئی ناجائز طریق پر چھننے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ بڑا بھائی ہو، چھوٹا بھائی ہو، بہن ہو، کوئی بھی میراث نہیں دیتا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اور آپ سب ہی اللہ کی مخلوق ہے، چاہے وہ غوث ہو، قطب ہو، ولی ہو، ابدال ہو، حضرات انبیاء ہو، سب اللہ کے محتاج ہیں. اللہ خالق ہیں، مالک ہیں، پالنہار ہیں، وہی دینے والا ہے، اور اس پر ہمارا یہ ایمان ہے. اور یہ ایمان مطلق کہا جاتا ہے. مطلق ایمان، مطلق ایمان کا معنی اس کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہمارے مدارس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہے، جیسے شرح عقائد ہے، مقاصد ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں جس میں صاف طور پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایمان لانے کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہے. انسان کا جی اللہ پر، رسول پر متشرع ہو جائے، شرع صدر ہو جائے، اس کا جی ایمان پر آ گیا اور اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، یہ اس کا ایمان ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ جب ہمارے ایک خالق اور مالک ہیں تو پھر اسی سے ہمیں مانگنا چاہیے. پھر مسئلہ یہ ہے کہ دعا کرنا فرض ہے. یاد رکھنا، ہم اس مسئلے کو ہی نہیں جانتے. دعا کرنا فرض ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو مجھے مجھ سے مانگنے سے اعراض کرے گا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا. دعا کرنا فرض ہے، ہم اس کی فرضیت نہیں سمجھ رہے. پھر دعا کے اندر اپنی خوشی مانگو، اپنی غمی مانگو، اپنے حالات کو کھلنا مانگو، اپنی روزی مانگو، اولاد مانگو، اور یہ سب اللہ ہی سے مانگا جائے گا. یہ ہمارا دوسرا عقیدہ ہے. میرے بھائیو، سب سے بڑا ہدیہ، نعمت اللہ کی جو ہے وہ ایمان ہے. ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. قرآن کریم میں آیا کہ قیامت کے دن جب کفار کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ لوگ جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کے دربار میں یوں کہیں گے کہ ساری زمین بھر کر ہم سونا اور چاندی دیں، اللہ جہنم سے نجات دے دے. تو قرآن میں ہے ما تقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. اور حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف میں، کہ اللہ یوں فرمائیں گے کہ آج تم ساری زمین بھر کر مجھے سونا دے رہے ہو، صرف تورنتو بھر کر نہیں، صرف کینیڈا بھر کر نہیں، دنیا کی پوری زمین میں جتنا سونا اور چاندی ہو سکتا ہے وہ سب اللہ ہم تم کو دے ڈالے. تم آج اتنا سونا اور چاندی مجھے دے رہے ہو، میں نے تو دنیا میں بہت معمولی سی بات تم سے مانگی تھی، میرے قائل ہو جاؤ، میرے رسول کے قائل ہو جاؤ. بہت معمولی بات مانگی تھی، وہ تم نے نہیں مانی. تو ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ قیامت کے دن پوری زمین بھر کر سونا دیں گے تو بھی کوئی حیثیت نہیں. آپ اس سے انداز لگائیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ فرمایا خاص تبلیغ کے مقصد پر خیبر کے اندر، تو نصیحت فرمائی کہ علی تم جا رہے ہو، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ مِّنْ حُمُرِ النَّعَمِ. علی، تیری وجہ سے کسی ایک انسان کو بھی ایمان مل جائیں، ہدایت مل جائیں، وہ سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگا. عرب میں سرخ اونٹ ایسے قیمتی تھے جیسے ہمارے وہاں مرسیڈیز ہے، BMW ہے، کورولا ہے، اور اس کے علاوہ جو
شاندار گاڑیاں ہوا کرتی ہے. عرب کے اندر سرخ اونٹ اتنے قیمتی سمجھے جاتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ مِّنْ حُمُرِ النَّعَمِ. علی تیری وجہ سے کسی ایک کو اللہ ہدایت دے دے اور وہ ایمان پہ آ جائیں، یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو اب ہم سب کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کہ اللہ نے ہم کو ایمان دیا. ارے بھائی شکر ادا کریں گے یا نہیں؟ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے. کتنی بڑی دولت دی، کتنی بڑی دولت دی ہے، ہم انداز نہیں لگا سکتے. اس کا اندازہ تب ہوگا جب میری آپ کی روح نکل رہی ہوگی اور فرشتے آسانی سے روح قبض کر رہے ہوں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کی روح کو ایسے نکالا جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے بال سے آٹا نکالا جاتا ہے، گوندے ہوئے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے. اور کافر کی، باغی کی روح کو اس طرح کھینچا جاتا ہے جیسے کانٹے دار درخت کے اوپر ریشم کا کپڑا ڈال دو اور وہ کانٹوں میں پھنس جاتا ہے اور اس کو کھینچے اور وہ تار تار ہو جاتا ہے، اس طرح اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے. ایمان کتنی بڑی دولت ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جب قبر میں بندے کو رکھا جائے گا تو جو نمازی ہوگا اس کو ایسا لگے گا کہ عصر کا وقت ہو گیا ہے، ایسا لگے گا کہ عصر کا ٹائم ہو گیا. تو پھر وہ یہ سوچ کر کے کہ بس وہ تو مسئلے ہوتے رہیں گے، ہم اپنی طرف متوجہ رہیں، عصر کا وقت ہو گیا. تو وہ فرشتوں سے یوں کہے گا کہ مجھے لگتا ہے عصر کا وقت ہو گیا ہے، میری عصر کی نماز باقی ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دو. حدیث شریف میں ہے کہ بندے کے اس جواب پر اللہ جل شانہ اس کے سوالوں کو ختم کر دیتے. جو من ربک من دینک ما دینک ومن نبیک کے جو سوالات ہیں نا، وہ اس اتنے سے جواب پر. رابعہ بصریہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا جب قبر میں رکھی گئی، خواب میں پوچھا گیا کہ کیا حالات آپ کے ہوئے، تو فرمایا فرشتوں نے آ کر مجھ کو سوال کیا تو میں نے یوں کہا کہ تم کہاں سے آئے؟ کہاں آسمان سے. تو کہا اتنے دور سے تم آئے اور اپنے مالک کو نہیں بھولے تو میں 5 فٹ نیچے آ کر اپنے اللہ کو بھول جاؤں گی؟ لیکن بھائی یہ جواب تب ہو سکتا ہے جب یہاں کچھ اللہ اللہ بھی کیا ہو، کچھ نمازیں بھی پڑھی ہو، کچھ اللہ کو یاد بھی کیا ہو. تو سب سے بڑی دولت ایمان ہے. اس ایمان کے بعد دوسری دولت عافیت ہے. عافیت. اپنے باب میں عافیت مانگو، اپنی اولاد کے باب میں عافیت مانگو، اپنے مال کے باب میں، اپنے کاروبار کے باب میں، اپنی نسلوں کے باب میں، مسلمانوں کے باب میں، ساری دنیا کے باب میں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ. اے اللہ میں دین کی عافیت بھی مانگتا ہوں، میں دنیا کی عافیت بھی مانگتا ہوں، میں آخرت کی عافیت بھی مانگتا ہوں. عافیت مانگو اللہ سے. نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بخار کے فضائل بیان فرمائے کہ اگر بخار آتا ہے انسان کو تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پتے کی طرح اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو ابو ہریرہ نے فرمایا اللہ سے بخار نہ مانگو؟ جب اتنے سارے فضائل ہیں تو میں اللہ سے بخار نہ مانگوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ نہیں، اللہ سے عافیت مانگو، اور اگر بخار آ جائے تو صبر کرو. مانگنا عافیت ہے. تو عافیت کا سوال اللہ تعالیٰ سے ہمیں کرنا چاہیے. پھر کیسے مانگیں گے اللہ سے؟ کیسے مانگیں گے؟ مانگنے کا طریقہ جو روایتوں میں ہے کل مستطعم المسکین، بھوکے مسکین کی طرح مانگو، بے چین ہو کر مانگو، بے چین ہو کر. بخاری شریف میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یوں مت کہو ان شئت افعل و ان شئت لا تفعل فلا مکرہ لہ. یہ مت کہو اللہ تجھے دینا ہو تو دے، نہ دینا ہو تو نہ دے. یہ مت کہو اللہ کوئی مجبور نہیں ہے کہ تمہیں دے دے گا. نہیں، اس سے تو یوں کہو اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تجھے دینا ہی پڑے گا، مجھے تجھے دینا ہی پڑے گا. میں ہر حال میں تیرا فقیر رہا ہوں، تجھے مجھ کو دینا ہی پڑے گا. اس کے نظر کرم پر نظر ہو، نظر عنایت پر نظر ہو، اس سے لگ جاؤ اور مانگو اس سے کہ نہیں تجھے دینا ہی پڑے گا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا
ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کبھی کبھی میرے دل میں آتا ہے کہ چھوٹی نعمت میں تجھ سے مانگوں، لیکن پھر دل میں خیال آتا ہے تو بہت بڑا ہے، اب چھوٹی نعمت سے کیا ملے گا تجھے مانگ کر۔ اللہ نے فرمایا ملا عجین، موسیٰ آٹا کی نمک کی ضرورت پڑ جائے تو بھی مجھ سے مانگ، آٹے میں نمک کی ضرورت۔ اب یہاں بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے کیسے ویسے کی باتیں چھوڑو، مسبب الاسباب سبب بنائے گا، کہاں سے آئے گا وہ پتہ نہیں چلے گا، کہاں سے آئے گا وہ پتہ نہیں چلے گا، اسی ذات سے مانگو۔ علماء نے لکھا ہے کہ دعا کے درمیان گناہ کے تصورات نہ لاؤ۔ میں تمہیں آداب بتا رہا ہوں، گناہ کے تصورات، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا۔ حدیث شریف میں ہے، الادب المفرد میں امام بخاری نے نقل فرمایا، گناہ کے تصور سے لذت دعا ختم ہو جاتی ہے، مانگنا کا جو ربط ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بس مزملاً یوں کہو اللہ سے، اللہ مجھ سے جو ہوا ہے تو معاف کر دے۔ تصور نہ کرو کہ میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، اس سے لذت دعا ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ حائل ہو جاتے ہیں ہمارے دعا کے اندر، اور شیطان خود بخود ایسی چیزیں یاد دلاتا ہے۔ تو گناہوں کے تصورات نہ ہو۔ دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب اللہ جل شانہ سے مانگے تو اس سے پہلے کوئی نیک عمل کریں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، کچھ تسبیح پڑھ لیں، کچھ ذکر کر لیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کر لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، کچھ صدقہ کر دو، $2-5، پھر اللہ سے مانگو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی خیر کام کے بعد جب تم دعا کرتے ہو تو اللہ اس دعا کو یقیناً قبول کرتا ہے۔ تو کوئی نیک عمل کر کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگا جائے، یہ بھی ادب دعا میں سے۔ جب دعا کریں تو اس صورت میں دعا کی ابتدا اللہ کی حمد سے ہو، اللہ کی تعریف پہلے ہو، پھر درود شریف۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے دعا شروع کی، اللہم صلی علی، حضور نے فرمایا انکا عجلتا، جلدی کر رہے ہو تم۔ فرمایا حضرت کیسے دعا کرو؟ ترمذی میں ہے، فرمایا اولاً اللہ کی تعریف، بعدہ مجھ پر درود، اس کے بعد اللہ سے سوال۔ تو درود شریف دوسرے نمبر پر، یہ نہیں کہ بس اللہم صلی علی شروع کر دیا۔ بہت سے لوگ دیکھو کوئی عمل کہتے یہ عمل کرنے کا، اچھا پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھو، ارے اللہ کے حمد پہلے، یہ کیا 3 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھو؟ درود شریف بہت برکت کی چیز، ہزاروں مرتبہ، لاکھوں مرتبہ پڑھو، لیکن جس نبی نے جو اصول بتایا اس کے مطابق پڑھا جائے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے الخیرات الحسان سے ایک واقعہ نقل کیا ہے فتاوی شام میں اپنی بات اسی پر ختم کرتا ہوں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، ایک مسئلہ پہلے سنو۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں درود شریف کو سب سے اخیر میں رکھا، پہلے اللہ کا ذکر، قیام میں اللہ کا ذکر، رکوع میں اللہ کا ذکر، سجدے میں اللہ کا ذکر، قومہ میں اللہ کا ذکر، ربنا لک الحمد، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ جب ذکر سے فارغ ہوئے تو اخیر میں التحیات للہ کے بعد درود شریف، اور درود شریف کے بعد دعائی اللہم انی ظلمت، تو بالکل اخیر میں رکھا۔ اگر 2 قعدے والی نماز ہے، جیسے فرض پڑھ رہے ہیں ہم 2 قعدے والی 4 رکعت، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور متفق علیہ یہ مسئلہ ہے حنفیہ کے وہاں، کہ اگر قعدے اولیٰ میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیا تو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ مسئلہ ہے اللہم صلی علی محمد، اتنا بھی اگر آپ نے پڑھ لیا، اتنا تو بھی اخیر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان کیا۔ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جب مسئلہ بیان کیا تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سنو واقعہ، فرمایا نعمان، امام ابو حنیفہ کا نام نعمان تھا، فرمایا نعمان مجھ پر درود پڑھنے والے پر تم نے سجدہ سہو لازم کر دیا۔ پہلے قعدے میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھنے پر تم نے سجدہ سہو، یہ کیا کیا تم نے؟ تو امام صاحب جواب دیتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں، فرمایا حضرت یہ غفلت سے پڑھ رہا ہے، آپ کی یادوں میں نہیں پڑھ رہا ہے، یہ تو سہو ہوا ہے، اس کو بھول سے پڑھ رہا ہے، یہ تو آپ کی یادوں میں نہیں پڑھ رہا ہے، غفلت ہے اس کو،
ورنہ ہے ہی نہیں اتحیات کے بعد تو اس کا پڑھنا آپ کو یاد کر کے نہیں ہے، غفلت اور بھول سے پڑھ رہا ہے، اور عمدن آپ سے ثابت نہیں، تو جان بوجھ کر آپ سے ثابت نہیں، تو حضرت جو مسئلہ آپ نے نہیں بتایا اس پر سد سونی ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ فرمایا خواب میں فضحی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ہنس پڑے اس جواب پر۔ تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد درود شریف، اس کے بعد اپنے سوالات۔ ایک آخری بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے خوب نمازیں پڑھی۔ کون کہہ سکتا ہے میری آپ کی نماز چھوٹ سکتی ہے؟ انبیاء کی نماز کبھی نہیں۔ لیکن قرآن نے ان کی نمازوں کا تذکرہ نہیں کیا، ان کی دعاؤں کا تذکرہ کیا۔ پورا قرآن پڑھ لیں۔ آدم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ نوح علیہ السلام کی دعا نقل کی، حالانکہ نوح علیہ السلام کو کتنی عمر ملی؟ 1300 سے زائد سال۔ یہ 950 ہم بولتے 950 تبلیغ فرمائی تھی، 1300 سے زائد عمر ملی ہے۔ کیا دعا کی؟ رب انی مغلوب فانتصر، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اے اللہ میں عاجز آ چکا ہوں تو میری مدد کر۔ پہلی دعا کا ترجمہ، میں عاجز آ چکا ہوں میری مدد کر تو۔ دوسری دعا، اے اللہ ان کی یہ لوگ اتنے خراب ہو چکے ہیں اور مسلمانوں کو اتنی ایذا پہنچا رہے ہیں کہ اللہ ان کے وجود کو اب ختم کر۔ میں اپنے اعتبار سے ترجمہ کر رہا ہوں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں رب اغفر لی یوم تبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ اے اللہ میری مغفرت کرنا اس دن جس دن مال دولت کام نہیں آئے گی آخرت میں۔ اسماعیل اور ہاجر کو چھوڑا، انی اسکنت من ذریتی بواد، دعا کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت ایوب علیہ السلام رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے بیماری سے، تو رحم فرما۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بہت جامع، ان ساری دعاؤں میں حالات سے متعلق، اور ہمارے آقا کی دعا اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین۔ یہ دعا ہے نبی علیہ السلام۔ قرآن نے دعاؤں کا ذکر فرمایا۔ کیوں دعاؤں کا؟ دعا مخ العبادہ ہے، عبادتوں کی جڑ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ابھی کے حالات میں دعاؤں کا اہتمام کرو، اللہ سے مانگو، استغفار خوب کرو، صدقہ کرو اللہ کے راستے میں، اپنے رشتہ داروں کو دو جو بیچارے غریب ہے، ان کی طلب پر ان کو حقیر مت سمجھو، احسان مانو کہ تمہیں اللہ نے دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنایا ہے۔ احسان مانو، کسی اپنے رشتہ دار کے سوال پر ان کو ذلیل مت سمجھو، ان کے فون کو دھٹکار مت دو، ان کو حقیر نہ جانو، ورنہ کل کو اللہ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ کر سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو دعا کرنے والے بنائیں، اللہ سے مانگنے والے بنائیں۔ حق تعالی جل شانہ ہر وقت دعا کرتے کرتے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اس کا اہتمام کیا جائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله رب العالمين، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، ثم نشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد، فيا معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله عز وجل وطاعته والتمسك بسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، وخاصة بحبه وتعظيمه لشخصيته صلى الله عليه وسلم، والدفاع عنه في كل مكان وحين من كل عاند وغاصب من كل جانب وواصب، فذلك على كل مسلم حتم وواجب، لأنه رسول الله بل خليل الله، أعظم الخلق وأشرفه، أحسن الخلق وأجمله، أنور الخلق وأفضله، صلى الله عليه وسلم، خير الخلق في طفوليته، أطهر المتطهرين في شبابه،
أنجب البشرية في كهوليته، فصلوات الله وسلامه على من قاد إليه الشجر وسلم عليه الحجر، فهو خير البشر صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل الخلق وألحم، وهو الأحلم وهو الأعلم، من أعلاه الله وعظمه في صحبته أطيب مغنم صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، اعلموا أن كل من عاند وأبغض محبوب رب العالمين فهو أبتر وهو أسفل السافلين، كما جزم سبحانه وتعالى بقوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. ويكفي لنا في ذلك أمة الرسول قوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه. أما بعد، فيا معشر المسلمين، قال الله تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيا له من تكريم لهذه الأمة إذا صلت على نبيه، فصلاة الأمة على نبيه خير لأنفسهم وذواتهم، فإن الله تعالى يصلي على نبيه. الله أكبر، فأين صلاة البشر من صلاة الله؟ وأين دعاؤهم من ثناء الله؟ فإنها رحمة على هذه الأمة بجاه نبيه صلى الله عليه وسلم. فصلوا يا أمة الرسول دائما على سيدنا المختار لتسعدوا، ولترقوا على المجر لتسعدوا، فإن الراجي قرب النبي فعليه الإكثار من الصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحانك.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى.
الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الله أكبر اللهم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وإيمانا مستقيما وفضلا دائما وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يستجاب له اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكينا وأنسانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.